محترم بھائی دوست بزرگوں، آج کا موضوع انسان پر اللہ کی نعمتوں کے بعد جو انسان کا رویہ ہے اس کے متعلق ہے۔ رب ذوالجلال سے یہ امید ہے کہ اللہ ہم سب کو سننے، سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بہت مختصر ہے، زندگی ہماری روز بروز موت کی طرف قریب ہو رہی ہے۔ دل میں آرزو ہے کہ 100 سال 200 سال جیے، لیکن اللہ کا فرشتہ اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے۔ انسان عروج سے زوال، زوال سے عروج، یہ اس کے پیدائش پر اللہ نے اس کو یہ تحفہ دیا ہے۔ انسان کی تخلیق کا طریقہ بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان زوال سے عروج کی طرف جاتا ہے، اور ایک دن اس عروج سے پھر زوال کی طرف آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ نے قرآن میں مخاطب فرمایا۔ یہ آیت جو آج کے سامنے تلاوت کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا، اے ایمان والو یاد کرو اس دن کو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، کہ تم بہت توڑے تھے، کمزور تھے، کم تھے۔ مستضعفون فی الارض، زمین میں سب سے زیادہ کمزور تم تھے اے صحابہ، تمہاری جماعت سب سے زیادہ کمزور تھی۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں بھی ہم پر کوئی لشکر، کوئی کافروں کی طرف سے حملہ نہ ہو جائے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جتنے بھی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، ایام جاہلیت میں یہ تصور تھا اور یہ حقیقت تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے کے لیے حملہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے گھروں پر حملہ، لوگوں کی عزتوں پر حملہ، لوگوں کے قافلوں پر حملہ، یہ اس دور میں ہوتا تھا۔ اب یہ دور آ گیا ہے کہ وہی سلسلہ شروع ہے۔ جو مہنگائی ہمارے اعمال کی بنیاد پر جس عروج تک جا رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہی۔ حسد، کینہ، بغض، لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ ہو گئے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں دو نوجوان ہیں موٹر سائیکل سوار، ایک خاتون کو مار مار کر اس سے زیورات چھین کر چلے جاتے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ عورت سے، مردوں سے زیادہ عورت درندگی پر اتر آئی ہے، حسد پر اتر آئی ہے، بغض پر اتر آئی ہے، کہ عورتوں نے اب وہ جو جاہلیت کے دور میں تھا، اب وہ شروع ہوا کہ ایک عورت دوسرے عورت کے گھر میں گھس کر یا کسی طریقے سے اس کو ورغلا کر، باقاعدہ بے ہوش کر کے ایک عورت کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے 8 مہینے کا بچہ نکال لیتی ہے۔ کس دور کی بات کر رہے ہیں آپ؟
وہ جاہلیت کا دور، یہ اب وہ وقت آ چکا ہے، دوبارہ ریپیٹ ہو چکا ہے وہ دور کہ ایک عورت دوسری عورت کو بے ہوش کر کے اس کو ذبح کرتی ہے، اور ذبح کرنے کے بعد 8 مہینے کا بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے اس کا پیٹ چاک کر کے اس بچے کو نکال لیتی ہے۔ اب اندازہ لگائیں عورت اتنی درندگی پر اتر آتی ہے، جب یہ بغض میں آتی ہے، حسد میں آتی ہے، تو پھر یہ اپنی اولاد کو بھی نہیں دیکھتی ہے، اپنے رشتوں کو بھی نہیں دیکھتی ہے۔ پھر یہ تو اللہ نے اشارہ دیا کہ وہ دور تھا کہ تم لوگوں پر حملے ہوتے تھے، محفوظ نہیں تھے، اللہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے تمہاری جان تمہارے مالوں کو محفوظ فرما دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اللہ نے ان کی برکت سے آپ کو محفوظ فرما دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ صحابہ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، نبی کی برکتیں یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کاٹن کے کپڑے سے ناک صاف کرتے ہیں، اور ناک صاف کر کے ایک دم رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بھی دور تھا کہ ہمیں 2-3 دن کھانے کو نہیں ملتا تھا، آج ابو ہریرہ یہ وقت آ گیا ہے کہ تم کاٹن سے ناک صاف کر رہے ہو۔ یہ کس کی برکت سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ تو یہ جتنی نعمتیں اللہ نے صحابہ کو دی، اللہ نے فرمایا یاد کرو اس دن کو، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، تم بہت کم تھے زمین میں، کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ تم پر حملہ نہ ہو، فآواکم، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اور اللہ نے اپنی مدد سے تمہاری حفاظت کی اور تمہیں تقویت دی، ورزقکم من الطیبات، اور اللہ نے جہاد کے بعد تمہیں مال غنیمت کے صورت میں پاک حلال روزی عطا فرمائی، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یحاسب، سب سے پہلے قیامت کے دن اگر کسی انسان سے حساب کیا جائے گا تو کس چیز کا حساب کیا جائے گا؟ وہ یہ ہے کہ ان یقال له، اس سے کہا جائے گا الم نصح لک جسمک، کیا میں نے تمہیں صحیح سالم جسم عطا نہیں فرمایا تھا؟ نمبر 2، اس کا کیا تم نے صلہ دیا؟ نمبر 2، اس سے پوچھا جائے گا وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور کیا میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ اللہ، ٹھنڈا پانی اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائے کہ اللہ تبارک و تعالی پوچھنے پر آ جائے تو اس ٹھنڈے کے پانی کے ایک گھونٹ کے بارے میں پوچھے گا وہ، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ ان تمام نعمتوں کے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں انسان بھی عجیب چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کو گواتا ہے اور پھر اسی دولت کو اپنے صحت پر لگاتا ہے، مستقبل کی سوچ سے اپنے حال کو تباہ کر دیتا ہے، اور پھر اسی حال میں جو ہے اس مستقبل میں پھر اسی گزشتہ ماضی کو دیکھ کر جو ہے اس کے بارے میں سوچ کر روتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جیتا ایسا ہے جس طرح کبھی مرے گا نہیں، اور مرتا ایسا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ یہ اتنی نعمتوں کے باوجود اللہ نے صحابہ کو عطا فرمایا، اور ایسا عطا کیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انصار نے کیا فرمایا؟ انصار مدینے والے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ہمارے ہاں آ جائیں، ہم تیار ہیں آپ کے ہر قسم کی اس کے لیے مدد کے لیے۔ سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امانت، صداقت، دیانت، ان تمام چیزوں سے صحابہ کے دلوں کو خرید لیا،
اپنی خوبصورت جماعت بنائی. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ایک لوگوں کو ترتیب دیا، پورے علاقے پر لوگوں کے دلوں پر جو ہے آپ نے حکومت فرمائی. اور جب پھر اس کے بعد ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو سارے صحابہ کھڑے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. او سارے صحابہ کھڑے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد جیسی مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے، سب سے پہلے جو ہے صبح کے ٹائم دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی کے پاس سے جو ہے سامنے نظر آنے لگے. جیسے ہی آپ کا چہرہ نظر آیا صحابہ کہنے لگے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر مطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی. آج ہمارے پاس 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. یہ ٹیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیے؟ تیار کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت اللہ نے اتنی عطا فرمائی کہ آپ نے مدینہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی مکہ کے بارے میں، اے اللہ مدینہ کے جو ہے مال اور اس میں برکتیں عطا فرما دے. اب مدینہ کی برکتیں دیکھیں، کھجوروں کے باغیں ہیں، جو ہے بکریوں کے ریوڑ ہے اور ہر قسم کی نعمتیں ہیں. صحابہ اس قدر قربانی پر آ گئے کہ انصار مہاجرین کو کہتے ہیں میری 2 بیویاں ہیں، آپ جس کو پسند کرتے ہیں میں اس کو طلاق دے دوں گا، آپ چاہے تو. طلاق نہیں دی کسی نے بھی، لیکن یہ ایک ایسی آفر ہے جو دنیا میں کوئی کسی کو نہیں دے سکتا. اگر دے سکتا ہے تو صرف حضور علیہ السلام کے ساتھ ہی دے سکتے ہیں. دنیا میں کوئی یہ آفر نہیں کر سکتا. دوسرا آفر کیا ہے کہ ہمارے یہ مال ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، چلے آ جاؤ. اخوت کا قائم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن صحابہ رضوان اجمعین بھی کیا تھے؟ خوددار تھے. انہوں نے کہا نہیں، بیویوں کو طلاق کی ضرورت نہیں. عبد الرحمن بن عوف نے کہا مجھے بازار کا راستہ دکھا دو، اور پھر کاروبار کے بزنس کیا. ہمارے ہاں آج کل ایک عجیب وتیرہ بنا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں غریب سب سے پہلے جنت میں جائے گا. میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غریب تھے. یہ سراسر نبی علیہ السلام کی توہین ہے. نبی علیہ السلام غریب نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے. کیا اللہ تبارک و تعالی نے نہیں فرمایا الم یجدک یتیما فآوی؟ اے نبی آپ یتیم تھے، اللہ نے تجھے ٹھکانہ دے دیا. ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، اللہ نے آپ کو غنی بنا دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب ربک فحدث کا نعمت، اللہ کے نعمتوں کو اظہار کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان تھے. یہ غلط مشہور ہے کہ آپ غریب تھے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہتے ہیں آج میں نے ایک حدیث سنی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں امیروں سے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. میں نے کہا اس حدیث کو آپ سمجھے نہیں، اور شاید میرے خیال سے میں پہلی بار سمجھاؤں گا ادھر کہ 500 سال قبل جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم روز بروز جو ہے فقر کے اس میں چلے جاؤ گے، اور تم میں سے جو جتنا زیادہ فقیر ہوگا وہ اتنے زیادہ میرے قریب ہوگا. غریبوں نے اس پہ تسلی یہ لے لی، یہ کہہ لیا کہ بھائی چلو کمانا شمانا چھوڑ دو، اب آرام سے بیٹھو، اگر غریب ہے اور بھیک مانگو لیکن حضور علیہ السلام کے قریب رہو گے. یہ سب سے زیادہ بکواس ہماری جو ہے ذہنوں میں لوگوں نے ڈال دی. کس نے کہا کہ نبی علیہ السلام غریب تھے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4500 بکریاں ایک سردار کو دے دی. 4500 بکریاں، ایک بکری کی قیمت اگر 25,000 لگا دے تو اب بتائیں کہ کتنے بنتی ہوں گی. سو بجوڑی گی، کوئی 5 کروڑ کی تو بکریاں بنے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جو ہے لوگوں کو دی ہے.
اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فقر کا لفظ کہتے کس کو ہے، اور جس کا غلط لوگوں نے معنی ترجمہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف غربت کی نسبت کی کہ نبی علیہ السلام غریب تھے. یہ فقر کا لفظ کہتے کس کو ہے؟ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر یہ نہیں ہے یہ بھیک مانگنے والے، ان کو فقیر بہت بڑا لفظ ہے. اب حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے اسلاف اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ میں فقیر ہوں. وہ فقیر کیوں کہتے ہیں؟ کیا بھیک مانگتے ہیں؟ نعوذ باللہ. یہ فقیر کا لفظ ہے کیا چیز؟ فقیر کا یہ ہے کہ اللہ تمہیں جو عطا کر دے، جو بہترین عطا کر دے، اس کو فوراً اللہ کے راستے میں قربان کر دو. جو اللہ نے دیا اللہ کے راستے میں قربان کر دو. اسی لیے کہتے ہیں کہ سیدنا شقیق رحمہ اللہ، شقیق بن بلخی جو ہے بنی ابراہیم بلخی، بلخ کا رہنے والے شقیق بن ابراہیم، یہ ابراہیم بن ادہم کے زمانے میں ہے دونوں. تو شقیق بن ابراہیم بلخی فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ابراہیم بن ادہم سے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ تمہاری حالت کیسی ہے، کیا کر لیتا ہو؟ کہتے جو ملتا ہے شکر کر لیتا ہوں، جو نہیں ملتا صبر کر لیتا ہوں. سنیں جملہ، سنیں آپ حضرات. شقیق بن ابراہیم بلخی رحمہ اللہ نے ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ بتاؤ اپنے حالات تو مجھے ذرا بتا دو. یہ اس دور کے فقیر لوگ ہیں، ولی لوگ یہ تھے. بتاؤ اپنی حالت کیسے ہیں آپ؟ کہنے لگے جو ملتا ہے شکر کر لیتا ہوں، جو نہیں ملتا صبر کر لیتا ہوں. فرمایا یہ تو ہمارے بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں. کون فرما رہے ہیں؟ شقیق بن ابراہیم فرما رہے ہیں بلخی رحمہ اللہ، یہ تو ہمارے بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت پھر کیا کریں؟ فرمایا جو ملتا ہے اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، جب نہیں ہوتا تو پھر صبر کر لیتا ہوں. جو مل جائے تو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہوں، اور جب نہیں ملتا تو صبر کر لیتا ہوں. یہ میں اس پر جو ہے اللہ کا شکر ہے. یہ شقیق بن ابراہیم نے لوگوں کا ذہن بنایا کہ اصل فقیر کس کو کہتے ہیں. اور یہی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھائی. ہم پریشان کیوں ہیں؟ خواہشات زیادہ ہے. مہنگائی سے ڈر کیوں؟ خواہشات زیادہ ہے. چٹنی کے ساتھ کھانا نہیں ہوتا ہم سے. ہماری خواہشات زیادہ ہو چکی ہے. غریب سے غریب آدمی بھی اپنے خواہشات پر چل رہا ہے، امیر سے امیر آدمی بھی اپنے خواہشات پر چل رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص نے کرتا دیا، مہنگا ترین کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن فرمایا. فقیر کا بتاتا ہوں فقیر کس کو کہتے ہیں. باہر نکلے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا خوبصورت کرتا پہنا ہے آپ نے، میں نے تو ایسا کرتا کبھی زندگی میں نہیں دیکھا. صحابی کیا کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی طرف، میں نے ایسا کرتا کبھی آپ میں تو یہ کرتا اتنا جج رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے گھر. آپ نے اپنا پرانا لباس زیبتن فرمایا اور وہ کرتا ادھر ہی پیک کر کے ان کو گفٹ کیا کہ میری طرف سے یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. اس کو کہتے ہیں فقیر. اس کو کہتے ہیں اللہ کے در کے فقیر. یہ صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر. ورنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن ہیں. غور سے سنیں. بلال رضی اللہ عنہ آپ حضرت کے علم میں ہے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے مؤذن بھی تھے. خزانچی یہ تھے کہ جتنے بھی مہمان آتے تھے ان کا انتظام حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، چاہے حضور علیہ السلام نے پیسے کچھ دیے ہوں یا نہیں دیے ہوں. پھر کرتے کیسے تھے؟ مہمان آ گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ فوراً چلے جاتے، جا کے قرض کے طور پہ، ادھار کے طور پہ مہمانوں کے لیے کچھ لے کے آتے. اور اس کے بعد جو ہے بعد میں جب اللہ تبارک و تعالی کسی طرف جو ہے کوئی بھی جہاد یا مال غنیمت یا کہیں سے آمدن ہو جاتی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جاؤ بلال سب سے پہلے وہ قرضہ ادا فرما. باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کے لیے چیزیں لے کے آنا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بلال کے پاس کچھ کھجوروں کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. مہمان آئے، حضور علیہ الصلوۃ بلال نے سارے تقسیم کیا. حضور علیہ السلام نے بعد میں پوچھا بلال کیا رہ گیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول بس چند کھجورے وغیرہ رہ گئی. آپ نے فرمایا بلال تمہیں جہنم کی آگ سے ڈر نہیں ہے؟ تمہیں ڈر نہیں ہے؟ فوراً ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو.
اور فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ 4 اونٹ سامان کا آیا، 4 اونٹ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو خرچ کرو شاباش جلدی. سارے اللہ کے راستے میں 4 اونٹ سامان کا آ جانا. تو ہمارے پاس تو آ جائے. تو میرے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا تھا جس شعبے سے تعلق رکھتا تھا، وہ بتاؤں گا نہیں، یعنی خاص ہمارے انتظامی کے اس میں سے تھا، انتظام مسجد کے نہیں، جو ہمارے باہر کی انتظامیہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا نہ ہو کہ مسجد کی انتظامیہ باہر عہدے داروں میں سے تھا، عام آدمی، یعنی ان میں عام آدمی تھا. تو مجھے کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کرے، میں بہت پھنسا ہوا ہوں، بہت پریشان ہوں. میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہتے بس وہ ان کی طرف سے، اوپر کی طرف سے بڑا خطرناک آرڈر آیا ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہے آپ نے؟ میں دعا کر لیتا ہوں. کہتا وہ یہ تھا کہ بٹاگرام اور اس میں جب زلزلہ آیا تھا تو وہاں میں نے 2 ٹرک مجھے حوالے کیے گئے تھے، جا کے ان کے حوالے کرو. وہ ٹرک میں نے غبن کر کے بیچ دیے تھے. میں نے کہا اس میں دعا میں کون سی کروں کہ اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے یا ان کا بیڑا غرق کر دے جن نے تجھ پر اعتماد کیا. بس کہتے دعا کرو میں توبہ کر لیتا. میں نے کہا توبہ سے اب نہیں ہوگا. ہاں ایک ٹرک ادھر لے کے آؤ، ایک ٹرک ادھر لے کے جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں، ہمارا ایمان پیسوں پہ بک جاتا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس 4 اونٹ. جب سامان سارا تقسیم کیا، رات ہو گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا رہ گیا ہے؟ اے اللہ کے رسول چند درہم وغیرہ رہ گئے ہیں. 2 درہم رہ گئے تھے. آپ نے فرمایا اس کو خرچ کر دو. اے اللہ کے رسول کوئی ہے نہیں. آپ نے فرمایا انتظار کرو، کوئی مسجد میں آتا ہے. رات کا ٹائم ہے، حضور انتظار فرما رہے ہیں، رات کو کوئی نہیں آیا. حضور علیہ السلام مسجد ہی میں آرام فرمانے لگے، مسجد میں بیٹھ گئے کہ میں گھر نہیں جاؤں گا. اگلے دن جب لوگ آئے اور وہ 2 درہم خرچ کیے، تب جا کے حضور علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس چلے گئے. اس کو کہتے ہیں فقیر. غریب تھے نبی علیہ السلام، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی آپ کے اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی طور پر بھی اس طرح امیر ہے کہ آپ کے دادا، آپ کے والد عبداللہ کہ جو ہے والد، انہوں نے عبداللہ کی قربانی کے لیے کہ عبداللہ کو ذبح کیا جائے گا، ان کے مقابل میں جو ہے وہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا، جس کی قیمت اگر 5 لاکھ لگائی جائے تو آج کل اس کی قیمت 5 کروڑ بنتی ہے. حضور علیہ السلام کے خاندانی طور پہ جو ہے مالدار ہونے کی 5 کروڑ کی. یہ خاندانی طور پہ مالدار کا بتا رہا ہوں. آپ کاروباری بھی تھے، خدیجہ رضی کا مال لے کر چلے جاتے تھے، کاروباری بھی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، 100 اونٹ اپنی جو ہے قربانی کی، 1 اونٹ اپنے جو ہے گھر والوں کی طرف سے قربانی کی. آخری قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھی، اور وہ تلواریں جن پر قیمتی وہ لگے ہوئے تھے، 9 تلواریں آج بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 زرے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 نیزے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 6 کمانیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 ڈالیں تھی. یہ حضور علیہ السلام کا میں اثاثہ بتا رہا ہوں، جو آپ نے اثاثہ چھوڑا. اونٹ، گھوڑے، خچر، یہ اس کے علاوہ ہے. اس ایک آدمی ہے، یوٹیوب پہ آتا ہے اور فیس بک پہ زیادہ آتا ہے، سوشل میڈیا پر. وہ کہتا ہے اگر میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تو میں نبی علیہ السلام کو لیمبورگینی ہے پتہ نہیں کیا اس میں لے کے جاتا، فلانے میں لے کے جاتا. میں نے کہا نبی علیہ السلام تیرے سے زیادہ مالدار ہوتے، خبیث انسان. نبی علیہ السلام اس دور میں سب سے زیادہ مالدار تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 اونٹنیاں سواری کے لیے تھی. کتنی اونٹیاں؟ 3 اونٹنیاں. اور 100 اونٹنیاں دودھ کے لیے تھی. 100 اونٹنیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 100 بکریاں تھی، دودھ کی بکریاں. تجھے اگر 100 بکریاں ہو، ایک بکری کی قیمت 25,000 روپے لگا دو، تو بتائیں حضور علیہ السلام 100 بکریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب 3 اونٹنیاں جو عزبہ، جدعہ، قصوہ، یہ 3 اونٹنیاں وہ اونٹنیاں تھی کہ اس دور میں مثال کے طور پہ وہاں صحرا میں ہر جگہ پر وہ اونٹیاں سے لوگ سفر کرتے تھے. آج کے دور میں یہ کہہ دے کہ پراڈو تھے، پراڈو، یعنی 8 کروڑ کا پراڈو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اونٹنی کی قیمت ہے. کیونکہ اس کے علاوہ کوئی سواری تھی نہیں، یہ آخری سواری ہے نبی علیہ السلام کے پاس موجود ہے. بکریوں کی تعداد دیکھے کہ دودھ دینے والی بکریاں الگ،
دودھ دینے والی اونٹنی الگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا. اگر فقیر کی تعریف اور سننی ہے تو اس حدیث سے آپ کے سامنے اس واقعے سے واضح ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں دو. عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت بھی اعلیٰ سخاوت ہے. حضرت عمر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ آج تو میں ابو بکر صدیق سے آگے ہو جاؤں گا, ان کی سخاوت اعلیٰ, گھر کا آدھا مال لے کر حضور کے قدموں میں رکھ دیا. لیکن فقیر کون تھے؟ ابو بکر صدیق تھے کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ کہا اے اللہ کے رسول, اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ سب آپ کے قدموں میں رکھ دیا میں نے. اس کو کہتے ہیں فقیر, اس کو کہتے ہیں فقیر. یہ نہیں کہ غریب تھے یہ لوگ, صحابہ نہیں ہو سکتے کہ غریب ہو کے. ایک واقعہ ہے, ایک واقعہ کہ ایک صحابی مانگنے کے لیے آئے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھکاری نہیں بنایا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے گھر میں ہے کیا چیز؟ اے اللہ کے رسول فلانی چیز فلانی. آپ نے فرمایا بیچو اس کو, جا کے کلہاڑی اور رسی خریدو, جا کے جنگلوں میں جاؤ اور کاٹو, جو ہے کہ وہ لکڑیاں کاٹو اور جا کر بیچو. اگلی دفعہ آیا تو بڑا ٹھیک ٹھاک کے آیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اب حالت کیسی ہے؟ کہ اللہ کا شکر الحمدللہ, اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا, آپ نے بھکاری نہیں بنایا کسی کو. اور اگر آپ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی کتنے کلومیٹر پر؟ 15,000 کلومیٹر, 15,000 مربع میل پر سلیمان علیہ السلام نے کیا کی؟ حکومت کی ہے 15,000 مربع میل پر. لیکن آپ اندازہ لگائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے. آپ نے ایسے ساتھی تیار فرمائے. تو یہ سب چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں؟ اس نے فرمایا کہ انما انا قاسم, میں قاسم ہوں, اللہ یعطی, اور اللہ مجھے دیتا ہے. میں تقسیم کرنے والا ہوں, اللہ مجھے دیتا ہے. یہاں جب ہمارے پاس, ہم چونکہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جب ہمارے پاس دولت آتی ہے, شہرت آتی ہے, چیزیں آتی ہیں, پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. ہم دولت سے ہماری اوقات چینج ہو جاتی ہے, ہمارے بول چل کا طریقہ بھول جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی یقول للعبد یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن اپنے بندے سے کہے گا الم اخلقک, کیا میں نے تجھے اخلق کا, کیا میں نے تجھے پیدا نہیں فرمایا؟ الم اجعلک سمیعا بصیرا, کیا میں نے تجھے کان اور آنکھیں نہیں دی؟ الم ازوجک, کیا میں نے تیری شادی نہیں کرائی, یعنی تجھے عورتیں نہیں دی, بیویاں نہیں دی؟ پھر فرمائے گا الم اکرم کا, کیا میں نے تیرا اکرام نہیں کیا؟ الم اسخر لک الخیل والابل, کیا میں نے تجھے اونٹ خچر وغیرہ یہ نہیں دیے؟ کیا میں نے تمہیں فلانی چیز نہیں دی؟ وہ کہے گا اے بلا, بالکل اے اللہ تو نے دی تھی. پھر اللہ فرمائے گا فظننت انک ملاقی, پھر ان سب کے باوجود جو اتنی میں نے نعمتیں دی, تمہارے دماغ میں تھوڑا سا بھی خیال ہے کہ ایک دن تم مجھ سے ملو گے؟ ذرا سا بھی تصور پیدا ہوگا؟ وہ کہے گا لا, نہیں, میرے ذہن میں اس طرح کوئی خیال نہیں آیا. پھر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا الیوم انساک کما نسیتنی, آج میں تجھے ایسے بھول جاؤں گا جس طرح تو دنیا میں مجھے بھول گیا تھا. ہماری تو اوقات بدل جاتی ہے پیسوں کے ساتھ, ہم اپنے اوقات کو یاد ہی نہیں رکھتے. جس اللہ نے سب کچھ دیا ہے اس اللہ کو بھول جاتے ہیں. ایاز جو سلطان محمود کا جو ہے کیا تھا, وزیر تھا, عام بندہ تھا, آیا عروج پہ آ گیا, جو ہے وہ بادشاہ کو بڑا پسند آیا اس کا کام. ایک دفعہ سب وزیروں نے کہا ایاز سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم سے نہیں کرتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اور انہوں نے کہا بھائی تمہیں وجہ نہیں پتا, چھوڑ دو اس بات کو. کہتے نہیں ہمیں بتاؤ گے کیا وجہ ہے کہ تم یہ کر رہے. تو بادشاہ نے ایک دفعہ کوئی پھل دیا سب کو, اور وہ تھا بڑا کٹا قسم کا پھل. سارے کھانے لگے تو کہنے لگے ہائے یہ تو بڑا ترش ہے, ہاں یہ تو بڑا ترش ہے, ہاں یہ تو بڑا ترش ہے. تو ایاز سے کہا ایاز تم تو کھا رہے ہو بڑے مزے کے ساتھ, تمہیں ترش نہیں لگ رہا؟ کہنے لگا جس بادشاہ کے ہاتھ سے ہمیشہ میٹھی چیزیں ملی ہے, آج اگر اس بادشاہ کے ہاتھ سے اگر مجھے ترش چیز ملی تو کیا مسئلہ ہے اگر میں نے کھا لیا؟ یہی ایاز ہے. انہی وزیروں نے الزام لگایا کہ ایاز کو دیکھیں, اس نے آپ کے خزانے سے پیسے چوری کیے, جواہرات چوری کیے. کیوں؟ اس کے ایک اپنا جو ہے ایک صندوق سا ہے, اس نے اس کو لاک لگایا ہوا ہے, ہر روز جاتا ہے اس میں جھانکتا ہے پھر نکل آتا ہے, پتہ نہیں کیا رکھا ہے اس کے اندر, اس نے کتنے خزانے رکھے ہیں, چابی بھی کسی کو نہیں دیتا. تو بادشاہ سلامت نے ایاز کو بلایا, ایاز
یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے کیا رکھا ہے اس صندوق کے اندر؟ ذرا ہمیں بتا دو۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت میں کیا کچھ نہیں ہے، اس طرح کچھ نہیں۔ بادشاہ نے کہا چلو چابی دے دو۔ چابی لے لی، جا کے وزیر کو دے گی، جا کے لے کے آؤ۔ وزیر گیا، وہاں دیکھا پرانے جوتے تھے، پرانا ایک سوٹ پڑا ہوا تھا، وہ اٹھا کر لے کے آیا۔ اس کو کہا بادشاہ سلامت نے کہا ایاز یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے بادشاہ سلامت میں آیا تھا اسی کپڑے میں آیا تھا انہی جوتوں میں، لیکن آپ نے مجھے اتنا عطا کیا کہ آج میں اس عروج پر ہوں، پر جب میں عروج پر آتا ہوں میرے دماغ میں عروج کا کوئی پیدا ہوتا ہے گمان سا، میں فوراً جا کے اس میں دیکھتا ہوں، صندوق کے میں اندر دیکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں ایاز تیری اوقات یہ ہے، اپنی اوقات مت بھولنا۔ 2 روپے آ جاتے ہیں، ہمارے بول کا طریقہ الگ، ہمارے کھیلنے کا طریقہ الگ، ہمارے جو ہے بات کرنے کا طریقہ الگ، ہمارے چلنے کا طریقہ الگ مختلف ہو جاتا ہے، پھر ہم جو ہے اشاروں سے جو ہے باتیں کرنا، یہ چیزیں ہمارے اندر آ جاتی۔ کس چیز کے؟ پیسوں کے وجہ سے۔ حالانکہ کسی بھی انسان کی گارنٹی نہیں ہے 1 منٹ کی بھی کس چیز پہ غرور کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ یاد کرو اس دن کو کہ تم کمزور تھے اور بے مال تھے، بے اولاد تھے، کچھ نہیں تھا تمہارے پاس، اللہ نے نبی علیہ السلام کے صدقے سے تمہیں یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ آج ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ نبی علیہ السلام کے صدقے سے ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے صدقے سے ہے، اللہ کے فقیروں کے صدقے، ولیوں کے صدقے سے ہے، اور ہمیں ان چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور نہ کسی کے بارے میں۔ ہاں ایک اور چیز بھی ہے، ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہ کریں کہ فلانے کے پاس مال آ گیا تو متکبر ہو گیا، بلکہ یہ فیصلہ خود کے بارے میں کرے کہ یار کہیں میرے پاس مال آ کر متکبر نہ بن جاؤ۔ لوگوں کے بارے میں فتوے نہ لگائیں کہ فلانا متکبر ہو گیا ہے، فلانا غرور والا ہو گیا ہے، فلانے کے بول چال میں چینجنگ آئی ہے۔ یہ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے نفس کے لیے ہے کہ میں کہیں تبدیل نہ ہو جاؤں، میں اپنی اوقات نہ بھول جاؤں۔ 1 منٹ کی مار ہے، اگر اللہ قارون کو ہلاک کر سکتا ہے، نمرود کو ہلاک کر سکتا ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے جو ہے رؤساء کو ہلاک کر سکتا ہے، ہم اس کی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک شخص تھا بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتا تھا کہ میرے جیسے کوئی نہیں ہے، ہمارا ملک کا بڑا گزر چکا ہے، صدر بھی گزر چکا ہے، پھر جب بیماری آئی ایسا پڑا ہوا تھا کہ کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اوقات کو نہ بھولنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ اطاعت والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔